وہ اپنے پردادا جان کی بسائی ہوئی بستی میں رہتی تھی۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ نماز مغرب کی جماعت ابھی ہوئی تھی کہ وہ واپس آ گئے۔ وہ جو ابھی تسبیح ہاتھ میں لیے ذکر میں مشغول تھیں، فوراً دعا کی اور ساتھ ہی بے وقت آنے کے اچھے سبب کے لیے دعا بھی مانگی۔ خادمہ سے پانی منگوایا۔ انہوں نے پورا گلاس پانی کا فوراً ہی ختم کر لیا اور کہہ اٹھیں کہ نہ جانے مالک حقیقی کو کیا منظور ہے کہ وہ لوگ 2.5 ماہ پہلے دیے گئے جواب پر نظر ثانی کا مشورہ دے رہے ہیں اور کسی بزرگ ہستی کو درخواست کی منظوری کے لیے واسطہ بنایا ہے۔ وہ چونک گئیں، کہنے لگیں کہ میں نے تو پہلے ہی ان لوگوں سے معذرت کر لی تھی کہ ان کا خاندان بہت عالی ہے، دولت و شہرت میں کوئی کمی نہیں، لڑکا خوب وخبر والدین کا فرمانبردار ہے، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے اور اتنی بڑی جائیداد کا تنہا وارث ہے، لیکن ہم کیا کریں کہ ہمارا دل اپنی لگت و جگر کو اتنی مساوات پر بیچنے کو تیار نہیں۔ وہ بتانے لگے کہ یہی بات میں نے کہی تو کہا کہ بھلا آج کی دنیا میں سفر کے ذرائع نے فاصلوں کو سمیٹ نہیں دیا؟ جب چاہے جہاں چاہے انسان کم وقت میں پہنچ سکتا ہے اور ہم وعدے کرتے ہیں جب بیٹی کا دل چاہے گا میکے آ جایا کرے گی۔ ماں کا دل اب بھی راضی نہیں تھا کہ فقط 14 سال کی عمر میں وہ گھر کیسے سنبھال سکے گی۔ وہ بتانے لگے کہ انہوں نے اس ملک کے گھومنے کے لیے چند دنوں کا پروگرام بنایا تھا، لیکن ہمارے گھر رشتہ دینے کے بعد آج اسی مسجد سے ملکہ گھر میں رہ رہے ہیں، جسے دیکھنے کے لیے کہ یہ ہمارے ابا کی بنائی ہوئی مسجد ہے تو اس گاؤں میں بھی جا کر رہیں۔ وہ حیران رہ گئیں کہ ریسٹ ہاؤس سے وہاں کیوں منتقل ہو گئے؟ دور کے سہی ہمارے رشتہ دار تو ہیں، انہوں نے کہا کہ پیسے اپنے جاننے والے سے منگوائے ہیں جو دوسرے ملک میں رہتے ہیں کہ اپنے گھر تو صرف نوکر چاکر ہیں، وہ کیسے یہ کام کر سکیں گے؟ وہ حیرت زدہ رہ گئیں کہ جان لوگ کہ حجاز میں سفینے چلتے ہیں، وہ یہاں مسافرت میں کیسے صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے یہاں سے رشتے کی منظوری مل جائے۔ انہوں نے عشاء کی اذان سنی تو کہا کہ آپ جائیں، انہیں ہماری طرف سے رشتے کی منظوری دے دیجیے۔ 2.5 کروڑ کی ہیرے کی انگوٹھی اس کی مگبتوری انگلی میں پہنچ کر ایک خوبصورت ہو گئی تھی۔ ان کے ولیمے کی تقریب میں کئی راجا رانیوں نے شرکت کی۔ شرکاء جہاں دلہن کے حسن سے مرعوب ہو رہے تھے، وہیں 29 سالہ دولہا کی وجاہت کو بھی بے حد سراہ رہے تھے۔ کئی ایک منچلے دوست نے پوچھ بھی لیا کہ دنیا کے کس جزیرے سے دلہن لے کر آئے ہو، ہمیں بتاؤ، ہم بھی وہیں جائیں گے، چاہے سفر کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو۔ اس پر کئی دوستوں کا قہقہ ایک ساتھ ہی بلند ہوا، جو اس خوشیوں بھری رات کا یادگار لمحہ بن گیا۔ تقریب لاجواب تھی، حاضرین کا متفقہ فیصلہ تھا، دنیا کی ہر نعمت موجود تھی اور وہ بہت چاہتوں میں وقت گزار رہے تھے۔ پڑھنے کا شوق تھا اور اس کے شوہر نے خوب ہیروین ملک سے اعلیٰ ڈگری حاصل کی تھی، اسے بھی خوشی ہوئی کہ وہ پڑھی جا رہنا چاہتی ہے۔ 1.5 سال بعد ٹوئنز کی آمد نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا۔ سسرال کا ماحول سازگار تھا، میڈ کے ساتھ ساتھ بزرگ خواتین ہر دم کوئی نہ کوئی مفید مشورہ دیتیں، وہ من و امن ان کی بات مان لیتیں۔ 1 سال کی عمر کو پہنچے تو دونوں بیٹوں کو لے کر وہ لوگ ان کے نانا جان کی آبائی حویلی پہنچے۔ وہاں تو ایک میلے کا سماں بن گیا، ہر کوئی خوش تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے 2 بڑے بھائیوں کی شادی خانہ آبادی کی تقریب رکھ لی گئی، جو رشتے کم عمری سے طے تھے۔ والدین کو اس کے بارے میں جان کر خوشی ہوئی کہ ہر خواہش جو وہ کرتی ہیں اس کے لیے محنت بھی کرتی ہیں اور دعا بھی، اس لیے وہ جہاز رانی کے کاروبار میں الگ سیکشن بنا کر بزنس شروع کر چکی ہے۔ یہ اس کے بہترین ٹیم ورک کا نتیجہ ہی ہے،
جب دونوں صاحبزادے اسکول جانے کے قابل ہوئے تو بھرپور توجہ کے طالب ہوئے کہ روز کوئی نہ کوئی سوال ان کے ذہن میں ہوتا اور وہ بہت اچھی طرح سمجھاتی. دوسرے بڑے شہر کے ایک معروف اسکول میں داخل ہو چکے تھے. وقت کا پہنچی اڑان بھرتا رہا اور پھر پہلے سے زیادہ حسن و ذہانت کا موقع بنتی گئی. اس کے نرم مزاجی اور حسن سلوک لوگوں کو اس کا عہدہ بنا گیا، لیکن شاید وہ یکسانیت کا شکار ہو رہا تھا اور اپنے رسم و رواج میں کوئی خرابی بھی نہ پاتا تھا. آج وہ بہت دل سے تیار ہوئی تھی کیونکہ ایک ہفتے پہلے اس کی 30ویں سالگرہ تھی اور آج شادی کی 16ویں سالگرہ کا پروگرام طے تھا اور اپنی پسندیدہ جگہ جائیں گے، یادگار دن گزاریں گے. لیکن سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا سرپرائز دے گا. وہ لانگ روم میں ٹی وی پروگرام سے دل بہلا رہی تھی کہ اچانک وہ سجی سجائی دلہن جیسے لباس میں ملبوس ایک شخصیت کو لے کر وہاں پہنچا جو حقیقتاً اس کو سوگند تھی. وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی، کچھ سمجھنا چاہتی تھی، سوچ رہی تھی کہ ہمارے درمیان تو کوئی جھگڑا نہیں، کوئی تنازع نہیں، تو پھر یہ سب کیا ہے. وہ تعارف کرا رہا تھا اور وہ نوادر کو دیکھ رہی تھی. گورا بے کشش چہرہ، بھاری نقش اور تار جیسا قد. اگر خود بھی تھی تو یہی کہ وہ 12ویں جماعت کی طالبہ تھی. جتنی دور کی وہ رشتہ دار تھی، اس سے زیادہ دور دراز شہر میں اس کی رہائش تھی. وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. بھلا پہاڑ کا ریت کے ٹیلے سے کیا مقابلہ؟ اس کا مقابلہ تو اس چٹان سے تھا جو ان دونوں کے درمیان ایستادہ تھی. وہ کچھ کہہ رہا تھا لیکن وہ اس کی بات سننے کے لیے دوران سوچ کا گھوڑا تیزی سے دوڑے جا رہی تھی اور اتنے کم عمر وقت میں اس نے چند جملے ہی ادا کیے ہوں گے کہ وہ ایک پورا دو گہری سوچ میں گزار گئی. اور اس لمحے اسے ایسا لگا جو بہت اونچی سلطنت کی منصب پر بیٹھا تھا، اونچائی سے دڑام نیچے گرا. وہ اچانک سر اٹھا کر برابر کھڑے اس کی پیشانی کو غور سے دیکھنے لگی کہ اسے اوندھے منہ گرنے پر زیادہ چوٹ تو نہیں آئی. یہ وہ لمحہ تھا جب اس کا لاشعور اس کے شعور پر حاوی ہو گیا تھا. وہ اسٹڈی کم کانفرنس روم میں اس جگہ کھڑی اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھی جہاں وہ اکثر ضروری بات کہنے کے لیے کھڑی ہوتی تھی. وہ جیسے ہی آیا وہ خیر مقدمی انداز میں مسکراتے ہوئے گویا ہوئے، آپ سب کو جیسا کہ معلوم ہے ہماری کمپنی دوسرے 20 ممالک میں بھی بزنس کرنا چاہتی ہے. کچھ تجویز پر کام ہو رہا تھا. اب مجھے خود بھی سفر کرنا ہے تو تمام معاملات کو رواں رکھنے کے لیے آپ سب لوگوں کو کم وقت میں یہاں بلا لیا گیا اور مجھے خوشی ہے کہ سب سے ملاقات ہوگی. اس نے دیوار گہری کھڑکی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ میری فلائٹ میں کم وقت رہ گیا ہے، مجھے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہونا ہے. خاندانی جائیداد کا حساب کتاب رکھنے کے لیے ایڈووکیٹ فائل سنبھالے خاموشی سے برابر کھڑے دونوں کو اپنی زیرک نگاہ سے دیکھ رہے تھے، لیکن کچھ بھی کہنا انہوں نے مناسب نہیں جانا. وہ اسے ایئرپورٹ پہنچانے آیا تھا. اس کی عادت تھی جب وہ شوہر اور بچوں کے ہمراہ میکے جاتی تھی تو خوب ہیرے جواہرات کے زیورات استعمال کرتی تھی اور ساتھ لے جاتی تھی، لیکن جب اکیلی سفر کرتی تو والدہ کے ساتھ سے تحفے میں دیے جانے والے 2 جوڑے رکھتی اور وہ کرنسی جو اس کے بھائیوں کی طرف سے ملی تھی وہ بس ایئرپورٹ پہنچنے پر وہ اپنی سفری دستاویزات چیک کر رہی تھی کہ اس نے اس کی انگلی میں شادی کی انگوٹھی دیکھ کر سوچا کہ یہ ڈیزائن دوبارہ بن نہیں سکا اور اس کی خواہش تھی کہ وہ آج شام ولیمہ ریسیپشن میں اپنی نئی دلہن کو یہ انگوٹھی بھی پہنائے. ابھی اسے ایک اہم لفافہ دینے کا کام بھی تھا. جیسے ہی وہ گاڑی سے اتری انگوٹھی پر نظر پڑی، وہ وہاں انگوٹھی اتار کر دیتے ہوئے کہنے لگی، میں کبھی اکیلے سفر میں
میں کبھی اکیلے سفر میں کوئی قیمتی چیز اپنے پاس نہیں رکھتی، اور آج یہ بھول گئی۔ اس نے انگوٹھی پر ایک نظر ڈالی اور اسے جیب میں ڈال لیا۔ تھوڑی دور ساتھ چلے، پھر اس نے ایک بھاری لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے لفافہ تھاما، اناؤنسمنٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ اسٹارٹ گاڑی میں جا بیٹھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کا دیا ہوا لفافہ جہاز میں گھر جا کر کھولے، لیکن اس نے گاڑی کے شیشے میں دیکھا۔ وہ چلتی آگے بڑھتی ہوئی اس کے دیے ہوئے لفافے کو کھول رہی ہے، اور پھر اچانک وہ زمین پر گر پڑی۔ ارد گرد کے مسافر آگے بڑھے۔ وہ بھی گاڑی سے اترا، لیکن جس طرح اچانک وہ گری تھی، اتنی ہی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ایئرپورٹ کی عمارت میں داخل ہو گئی کہ دیکھنے والوں کو ایسا ہی لگا کہ ان کی آنکھوں کو کوئی دھوکا ہوا ہے۔ اس کے باوقار چال، اتنی گردن سے اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا سمندر جمع ہے۔ وہ اتنا خوش تھا کہ آج ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہا تھا۔ اس کے وکیل نے سمجھایا تھا کہ اسے پہلی بیگم سے ہر رشتہ ختم کر لینا چاہیے تاکہ وہ جائیداد میں حصہ دار نہ بن سکے، لیکن جو اس نے اپنے کاوش سے کمپنی بنائی اور اس کی برانچ بھی بنا لی ہے، وہ اس کی ہی ہوگی۔ جب وہ گھر آیا تو اسے ایک فائل پیش کی گئی جس میں اس نے اپنی تمام منتقلہ و غیر منتقلہ جائیداد اس کے نام لکھ دی تھی۔ جس جائیداد کی خاطر اس نے تمام رشتے منتقل کیے تھے، کہ اس کے نئے سسرال والوں کی خواہش تھی کہ ایک بڑا حصہ ان کی بیٹی کے نام کیا جائے۔ اسی شرط پر رشتہ جوڑا گیا تھا۔ وہ حیرانی سے سوچ رہا تھا، کسی کے لیے یہ جائیداد، روپے پیسہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور کوئی اس کو درخود انتہا ہی نہیں جانتا۔ شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرنا بہت اچھی بات ہے۔ سڑکوں کے کنارے پودے لگانا بھی صحت مند ماحول کے لیے بہترین ہے۔ یوں تو چوراہے پر نصب چائے دانی اور پیالی مہمان نوازی کو مہماز لگاتی ہے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان اپنے گھر کو مضبوط قلعہ بنائے۔ ٹوٹا ہوا خاندان منتشر معاشرے کی عکاسی کرتا ہے۔